مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوا، اللہ اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، تو دیکھا آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ بڑی بڑی مسجدیں گرجا گھروں میں پادریوں کے رہنے کی جگہ اور صلیبیوں کی عبادت کے لیے بنا دی گئی ہے۔ خدا اللہ رب العزت ذو الجلال والاکرام ان ظالم حکمرانوں سے اس کا حساب لے گا، یہ پوچھے گا کہ جہاں رب کی توحید نشر کی جاتی تھی، رب کی عبادت ہوتی تھی، اس کے وحدانیت کے چرچے ہوتے تھے، تم نے اس کی حفاظت و صیانت نہیں کی۔ آج بھی ہندوستان میں کتنی مسجدیں ہیں جس پر بلڈوزر چل چکی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجدوں سے تمہاری دوری، مسجدوں سے تمہارا رشتہ کٹ جانا۔ دوسری بڑی وجہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان مسجدوں میں سے اللہ کی توحید کا جنازہ نکالا گیا، اس لیے رب کا قہر نازل ہوا، اللہ کے دشمنوں نے بلڈوزر چلا کر کے مسجدوں کو مسمار کر دیا۔ اور ایک بات میں پورے وثوق کے ساتھ یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں آخرکار، اے اللہ کے نیک بندو، دیکھ لو پورے ہندوستان میں، اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا لیکن شرک کی آلودگی میں سراپا ڈوبا ہوا ہے اور لت پت ہے، میں کہنا چاہتا ہوں پورے ہندوستان، کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک کوئی ایسی مسجد مجھے دکھاؤ جو خالص توحید اور کتاب و سنت کے نشو و اشاعت ہونے والی مسجد ہو، جہاں پر ایک اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے بجتے ہوں، کسی ظالم نے اس مسجد کو مسمار کیا ہو، اس زمانے میں مجھے بتایا جائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں البتہ یہ بات بھی میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اگر اہل حدیثوں کی، سلفیوں کی مسجد کسی نے گرائی ہے تو وہ احناف کی جماعت ہے، تبلیغیوں کی جماعت ہے۔ ابھی چند سال پہلے یہی آندھرا کی سرزمین پر اہل حدیثوں کی مسجد مسمار کی گئی، کس لیے؟ آج اہل حدیثوں کی مسجد بننے نہیں دی جاتی ہے، کیس اور مقدمات ہوتے ہیں کہ وہابی ہے، یہ پکوڑے ہیں، ارے یہ وہابی ہے۔ روئے زمین پر اگر اللہ کی وحدانیت کا کوئی سچا ترجمان ہے تو خدا کی قسم وہ اہل الحدیث کی جماعت ہے جو اللہ کی توحید کا سچا پرچارک ہے۔ یہی وجہ ہے پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، کسی غیر مسلمانوں نے اہل حدیثوں کے مسجد پر حملہ نہیں کیا، اگر کیا تو یہ مشرکوں کے ٹولوں نے کیا جو کھلے عام شرک کرتا ہے اور شرک کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ میں بیان نہیں کر رہا، یہ حقیقت